سامان کیا دیکھتا ہے، وہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کے برتن، یہ غارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، اور غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ اور کہا کہ یہ کہہ دو ابو لہب عتبہ جہل سے، یہ کہہ دو ابو جہل عتبہ لہب سے، وہ ہمت تو آئے عمر کے مقابل، کھلے عام ہوں گی اذا اور نمازیں، عمر کا یہ فیضان کیا دیکھتا ہے، کھلے عام ہوں گی اذا اور نمازیں، عمر کا یہ فیضان کیا دیکھتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا ترجمہ اور مختصر بیان کرنے سے قبل آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بڑے نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اے لوگو بے شک مذہب اسلام میں اور خدا کے نزدیک اگر کوئی سچا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ یہ خاص طور سے امت محمدیہ کے لیے بتایا گیا کہ حضور کے امتی اور حضور کی امت کے اندر اگر کوئی صحیح راستہ اور صحیح راہ ہے تو وہ مذہب اسلام کی راہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بے پناہ کرم ہے اور احسان ہے، اور یہ سب سے پہلے شکریہ کی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پروردگار عالم جانوروں کی کسی قسم میں ہمیں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ہم پہ کرم فرمایا۔ اس پر پہلا شکریہ انسان کا کہ جب بندہ سجدے میں جائے تو رب کا یہ شکریہ ادا کرے کہ مالک تیرا یہ بھی کرم ہے کہ تم نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر دوسرا کرم خدا کا یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا، مذہب اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رکھا اور ہمیں اس کی آغوش میں رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر چلنے والا اور اسلام کو ماننے والا بنایا۔ وہ مذہب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس سے بڑا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا امت میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہ سب سے بڑا کرم ہے۔ یوں تو دنیا میں انسان بہت ہوا کرتے ہیں، حضرت نوح کی قوم بھی آئی اور حضرت عیسیٰ کی قوم بھی آئی، حضرت موسیٰ کی قوم بھی آئی، لیکن یہ کرم اور یہ احسان ہم پر ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی انتظار کرتے تھے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے کتب اور ابدال ایک زمانے کے انتظار کرتے تھے، اللہ اکبر، اس امت میں ہمیں پیدا کیا گیا، یہ ہمارا احسان ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی انتظار کیے ہیں، رب سے دعائیں مانگی ہیں، اے مولا 12 نبیوں نے انتظار کیا تھا اور کہا تھا کہ مولا تم ہمیں نبی نہ بنا بلکہ محمد مصطفیٰ کا غلام بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ ہم اس بات کو جو ہے باریکی کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ نہیں سوچتے۔ یہ بڑا کرم ہے خدا کا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں پیدا کیا گیا۔ مذہب اسلام کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو اسلام کا ابتدائی دور گزرا ہے، اس دور کے اندر ایک ماں نے اپنا بیٹا بھی جو ہے کھویا ہے، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کھویا ہے اور کسی بیٹے نے اپنے والد کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جان جائے تو جائے، خاندان لٹے تو لٹ جائے، لیکن یہ پیارا اسلام ہمارے دامن سے نہ چھوٹے، اور اس پر آج نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی جان لگا دی، گھر بار لٹا دیے، اور وہ سجدہ
جس نے تاریخ رکھی، ایک اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ کربلا کے میدان کا ایک سجدہ دین محمدی کی بقا کا سجدہ ہے۔ وہ سجدہ امام حسین کا سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ جس نے اسلام کو ایک بلند و بالا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ جو بلندی اس سجدے نے عطا فرمائی ہے وہ آج تک ایسا بلند مرتبہ اسلام کو عطا کیا گیا ہے کہ وہ بلندی کم نہیں ہوتی، اور دن بہ دن گزرتے ہیں اور مذہب اسلام کے ماننے والے اور بڑھتے جاتے ہیں۔ کہا نا کہ سر کٹا کر دین محمدی کو بچایا، گھر لٹا کر دین محمدی کو بچایا، مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے زمانے کے اندر اسلام کا جھنڈا ہے اور ستائیں آتی ہیں ہر جگہ سے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی۔ آپ کو میں اس دور کی ایک کہانی سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما ہے اور اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تشریف لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کیا معاملہ ہے، اچانک کیوں آ گئے، کوئی معاملہ ہے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا حضرت معاملہ یہ ہے کہ بھوک نے گھر میں رکنے نہیں دیا، اس طرح کی بھوک لگتی ہے کہ جان منہ کو آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ خواہش اور چاہت ایسی جاگی کہ جا کر محمد عربی کا چہرہ انور دیکھ لیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا جائے تاکہ ہماری بھوک مٹ جائے۔ کہا آپ کو ہم ہونا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا رسول اللہ، بھوک اب گھر میں رکنے نہیں دیتی ہے، حالت ایسی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر جو حال دے رہا ہے وہی حال میرا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی دن گزر گئے تھے، حضور کے شکم مبارک میں بھی لقمہ نہیں گیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر اور حضور راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے گزر ہوا تو خبر ہوئی، حضرت ابو ایوب انصاری کو باہر آئے، کہا بندہ نواز آج میرے گھر کے مہمان نہیں بنتے؟ تو کہا جیسی تمہاری مرضی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان کے اندر لے کر گیا، تشریف فرما ہوئے تو فوراً جو ہے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا اور بیوی کو دیا کہ اس کو جلدی جلدی بناؤ، میرے حضور کو بھوک لگی ہے۔ ادھر حکم دیا، پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور جب چہرے انور پر نظر پڑی تو پھر پتا چلا بڑی نکاحت کے آثار نظر آتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ حضور نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ کہا حضور آپ آرام فرمائے، فوراً بھاگے باغیچے کی طرف گئے اور وہاں سے چند کھجوریں توڑ کر لے کر آئے اور اللہ نے یہ بات پیش کیا رسول اللہ آپ انہیں تناول فرمائے اور اتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ کچھ دیر گزری کہ دسترخوان تیار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر بھی چند دن کے بھوکے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بھوکے ہیں، دسترخوان تیار ہوتا ہے، حضور کو دعوت دی جاتی ہے حضور تشریف فرما ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، آپ نے جب کپڑا کے اندر دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے اندر گوشت تھا اور چند روٹیاں تھیں۔ آپ نے خادم کو بلایا، اس میں سے ایک روٹی لی اور چند روٹیاں لی اور کہا کہ یہاں آؤ، یہ ایک روٹی اور بوٹیاں جو ہے میرے گھر پہ دے آؤ، میرے گھر میں فاطمہ بیٹھی ہے، اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ہفتے گزر گئے ہیں کہ میری فاطمہ بھوکی ہے، وہ گھر میں جو ہے انتظار کر رہی کہ خدا کا کرم ہو اور میرے پیٹ میں کوئی لقمہ جائے۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ وہ محمد عربی ہیں کہ جن کے در کا سائل کبھی لا نہیں سنتا ہے، جب کوئی سائل آتا ہے تو خود تو بھوکے ہوا کرتے ہیں لیکن سائل کے پیٹ میں لقمہ ڈالا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہوت تھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت عدی کو آپ نے حکم فرمایا، ایک دن یہ غربت کا زمانہ ہے، ایک دن بلایا حضرت عدی کو اور کہا کہ عدی تو آج غربت کے ماحول میں جی رہا ہے، اسلام کے غربت کے زمانے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر تیری زندگی میں وفا کری تو تو ایک دن وہ معاملات اور وہ زندگی بھی دیکھے گا کہ یہ کسرا کے خزانے تیرے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یا رسول اللہ، کسرا بن مسلم وہ معاملہ اس طرح تھا کہ آج ہم
امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ کسرا سپر پاور ہوا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسرا کے خزانے، اللہ اکبر، وہ زمانہ گزرا اور پھر فرمایا کہ ایک مقام ہے عراق کے اندر، وہاں سے ایک عورت آئے گی اور آنے کے بعد اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، اسے اگر خوف ہوگا تو پھر خدا کا خوف ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کچھ زمانے گزرے کہ حضرت علی نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر کسرا کے خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اسلام نے وہ زمانے بھی دیکھے ہیں، لیکن غربت کے زمانے بھی اتنے تنگ تھے کہ لوگوں کے پاس لباس نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور کا ایک غلام تھا مدینے کے اندر، ایک نوجوان شخص ایسا تھا کہ جب وہ نکلتا تھا کسی گلی کے اندر سے تو پوری گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی، اور اس کی والدہ اس بستی کی امیر تمیر عورت تھی اور بڑی شان و شوکت والی، وہ اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہناتی، ادھر سے معطر کرتی، اور جب وہ نکلتا، جس گلی سے وہ نکلتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں سے وہ کھلا جوان نکلا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن حضور کی نظر اس پر پڑی اور ایسی نظر پڑی کہ حضور کا غلام ہو گیا، اللہ اکبر۔ حضور کا اسیر ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آج سے یہ سانسیں آپ کی ہیں۔ جب اس کی والدہ کو پتا چلا تو والدہ کافرہ تھی، اس کا لباس بھی چھین لیا گیا، اس کی وہ شان و شوکت بھی چھین لی گئی، اس کا وہ عطر اور وہ خوشبوئیں سب چھین لی گئی، اللہ اکبر۔ لیکن کہا کہ یہ عیش و عشرت کی زندگی جائے تو جائے، لیکن مصطفیٰ پیارے کا دامن تو نہیں چھوڑوں گا، اللہ اکبر۔ یہ دل اب محمد عربی کو دے دیا ہے تو پھر غلامی کا ثبوت بھی پیش کروں گا۔ آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت کی اور پھر جب مکے کے زمانے میں بحال ہوئے تو پھر آپ واپس آئے، اللہ اکبر۔ اچانک میرے حضور کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو مکے کے اندر سب سے خوبصورت لباس پہنا کرتا تھا، آج اس کے بدن پر جو کپڑا ہے ایک چادر ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ایک دن وہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کو جمع کیا، اور ایک دن وہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جوان مکے کے اندر سب سے خوبصورت لباس پہنا کرتا تھا، آج جو ہے میں نے اس کے تن پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے وہ دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ اکبر۔ یہ مذہب اسلام کی غربت کا عالم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی بھی بہت عطا فرمائی۔ ایک جوان کا واقعہ، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پورا صحابی جو ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ دعائے ثانی میں شامل نہیں ہوتے اور وہ فوراً جلدی چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہدایت فرمائے کہ وہ دعا میں بھی شامل ہوا کریں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب میں دعا مانگتا ہوں تو دعائے ثانی سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے ہجرت کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاملات کے اندر ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ نماز اصل ہے، دعا اصل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں دعا موضوع عبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے، کیونکہ خدا کی پیروی تو تم نے کر لی ہے، اب جب خدا سے مانگنے کا وقت آیا ہے تو تم جو ہے پیٹ پھیر کر چلتے ہو، اللہ اکبر۔ کہا نہیں، پہلے خدا کی عبادت کرو اور جب مانگنے کا وقت آئے تو اپنے آنسو پیش کرو، قسم خدا کی اس عبادت کا صدقہ دو اور اس عبادت کا بدلہ تمہیں اللہ ایسا عطا فرمائے گا، تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر صحابی نے جو ہے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں صحابی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ دعا سے پہلے جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور بٹھایا کہ کیا معاملہ ہے، سنا ہے کہ تم نماز فجر کے بعد دعا میں شامل نہیں ہوتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، غربت کا عالم یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک میری بیوی رہتی ہے اور ایک میں رہتا ہوں، لیکن گھر کے اندر ایک ہی چادر ہے، جب میں فجر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو وہ چادر میں لے آتا ہوں اور میں دعا کے بعد نہیں بلکہ دعا سے پہلے چلا جاتا ہوں تاکہ طلوع آفتاب سے پہلے میں چادر اپنی بیوی کو دے دوں اور وہ بھی نماز ادا کر لے، اللہ اکبر۔ یہ اس زمانے کی غربت کا عالم ہے کہ اتنی غربت کے اندر ایک چادر ہے لیکن پھر بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ آج ذرا غور کریں اور آج سوچیں کہ آج ہمارے پاس کتنی آشائشیں موجود ہیں، قسم قسم کے کپڑے موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہماری پریشانی پھر بھی صحیح تو تک نہیں جاتی ہے۔
آج ہم کہتے ہیں میاں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. آج سردیوں کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی اور گرم پانی سب موجود ہیں، تمام آسائشیں موجود ہیں، لیکن آج کا مسلمان کا حال یہ ہے کہ آسائش ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں رجوع رحمت نہیں ہوتا. یہ اسلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں، کوئی خون کی ندیاں نہیں بہی ہیں، لیکن ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو کمایا اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی لاج رکھنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ اسی مذہب اسلام کے لیے 4 دن کی بھوک بھی برداشت کی گئی ہے، اسی مذہب اسلام کے لیے جو ہے 1 ہفتے کی پیاس بھی برداشت کی گئی ہے، اسی مذہب اسلام کے لیے گھر لٹا دیے گئے ہیں، کربلا کے میدان میں سر کٹا دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہی مذہب اسلام ہے جس کی بقا کے لیے پورے کے پورے خاندان لٹا دیے گئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا. آج ہمیں جو ہے ہمارا حال کیا ہے کہ میاں ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والد جو ہے وہ امام صاحب کو بلانا ہے، اور امام صاحب نے کان میں اذان پڑھی اور کہا کہ مبارک ہو تم محمد عربی کا نوکر بن کے پیدا ہوا. ہم نے تو کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ اسلام کی غربت کا کہ کوئی انسان جب حضور کو صدق دل سے چاہے، حضور کو اپنا مانے، تو پھر اس کا خیال بھی اس طرح رکھا کرتے تھے. حضور روزانہ پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے. ایک معاملہ تھا کہ ایک دن حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا حضور غربت نے جو ہے وہ پیس کر رکھ دیا ہے، غربت کا یہ عالم ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکریہ. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا غربت نے جو ہے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ یہ بستی کے اندر لوگ رہتے ہیں، معزز لوگ بھی رہتے ہیں اور پھر غریب لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن میں غریب ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ امیر لوگ جو ہے مجھ پر توجہ نہیں کرتے، مجھ پر نظر نہیں ڈالتے. اب یہ ایک غریب امتی اور غریب صحابی کا آپ حال چال پوچھ رہے ہیں، پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں، اچانک جبریل امی آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ، جس صحابی صاحب یہ پیار والی باتیں کر رہے ہیں، کل دوپہر کے بعد اس کو جو ہے فوت ہو جانا. حضور تعجب میں پڑ گئے. کہا جس محبوب سے یہ پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہے، کل ظہر کے بعد اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوئی خواہش یا کوئی آرزو ہے زندگی میں؟ کوئی خواہش ہے؟ بتایا نہیں اس کو کہ کل تو ظہر کے بعد موت ہونے والا ہے. کہا بتاؤ کیا خواہش ہے زندگی کے اندر، کیا کوئی چاہت ہے؟ تو پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یہ غریب کی خواہشیں پوچھتے ہو، غریب کی چاہت پوچھتے ہو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ہاں میری چاہت ہے کہ میں نے غربت کے اندر جو ہے پوری زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا. اللہ اکبر. پوری زندگی میری گزر گئی لیکن مجھے غربت کی وجہ سے مجھے کبھی میٹھا میسر نہ ہوا. اور کہا کہ دوسری خواہش اور چاہت یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں اور میں آپ کا غلام بھی ہوں، تو خواہش یہ تھی کہ کوئی نیک سیرت لڑکی مجھے مل جائے، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی نہ میرے گھر رشتہ لے کے آتا ہے اور نہ مجھے اپنی بیٹی دیتا ہے. اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے، کاش وہ دن آئے کہ یہ مکے اور مدینے کے لوگ سو رہے ہوں اور میں اس نیک صالحہ کے ساتھ جب بیداری کروں اور خدا کو یاد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ وہ دن بھی آئے. فوراً آپ نے فرمایا کہ بلال ادھر آؤ، عمر کو بھی بلاؤ، علی کو بھی بلاؤ. اللہ اکبر. اور فوراً بلایا اور بلانے کے بعد پھر کہا کہ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی شادی کا انتظام کیا جائے. فوراً اس کے والد کو بلایا. کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں بستی کے اندر کوئی لڑکی پسند ہے؟ تو کہا کہ میرے چچا کی لڑکی ہے، وہ نیک سیرت بھی ہے، نیک صورت بھی ہے. اللہ اکبر. فوراً اس کے والد کو بلایا گیا اور کہا کہ میں نے آج ابھی اسی وقت تیری بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا ہے، میں اس کے ہاتھ تیری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اسی وقت حضرت علی کو حکم ہوا اور عمر کو حکم ہوا کہ جاؤ ان کے لیے کپڑے لے کر آؤ.
ابھی نکاح ہوگا، ابھی شادی کی رسم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ عثمان آج ایسا حلوہ بناؤ، اتنا لذیذ ہونا چاہیے کہ جو آج تک نہ بنا ہو، آج میرے اس غلام کے لیے میٹھا حلوہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر کا آج اس کی خواہشوں کو پورا کیا جائے گا۔ ادھر انتظامات ہو رہے ہیں، کسی صحابی کو جو ہے وہ کھانے کا اور برتنوں کا جو ہے حکم دیا گیا، کسی کو کوئی حکم دیا گیا، فوراً تمام جو ہے چیزیں مہیا کی گئی، اور اس کے بعد حضور نے مسجد نبوی کے اندر ان کا نکاح پڑھایا۔ ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارا مکان خالی پڑا ہے، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ یہ مکان ایک دن کے لیے ان کو دے دیا جائے؟ کہ یا رسول اللہ قربان۔ اللہ اکبر۔ اس ٹائم کے تو صحابی بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جان حاضر مال حاضر، فدا کا امی ہوا بھی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ مکان بھی تیار کر دیا گیا، تمام سامان ادھر پہنچائے گئے، کہا اس کی بارات لے کر جاؤ وہاں اور سامان لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کھانا بھی پہنچا دیا گیا۔ پھر ایک صحابی کو حکم ہوا کہ کل ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک جو ہے تمہیں جس طرف وہ مکان ہے اس طرف گلی میں تمہیں چکر لگانا ہے، اور تمہیں یہ غور کرنا ہے کہ کہیں وہاں سے رونے کی آواز تو نہیں آتی ہے، اور اگر رونے کی آواز آئے تو فوراً مجھے خبر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ دلہا دلہن وہاں موجود ہیں کمرے کے اندر، شام کا عشاء کا وقت ہے، کھانا لگا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت علی کے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا وہ عمدہ لذیذ حلوہ جو اس غریب نے کبھی زندگی میں جو ہے اپنی زبان پر نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ دسترخوان موجود ہے، جیسے ہی لقمے ہاتھ میں لیے فوراً ایک فقیر آ گیا اور کہتا ہے میں 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر میری مدد کرو اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اللہ اکبر۔ سنو اس غریب نوجوان کا جواب، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ مجھے کچھ دیا جائے، لیکن یہ میرا کرم ہے اور میرے رب کا کرم ہے، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ حضور نے جو ہے مجھ غریب کی شادی تجھ سے کرا دی۔ میرے لیے یہی بہت بڑا احساس ہے کہ تجھ سے شادی ہو گئی، تجھ سے نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا تیری اجازت ہو تو یہ کھانا اس فقیر کو دے آؤ؟ اللہ اکبر۔ ایک زمانے میں کبھی میٹھا ملا تھا، سامنے آیا تھا، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم پر مانگنے والا، خدا کو مانگنے والا جو ہے آواز دے رہا تھا، تمام دسترخوان اٹھایا اور سارا کا سارا اسے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بھوکے سو گئے۔ دوسرا دن گزرا، ظہر کا وقت تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چکر لگا رہا ہوں لیکن کوئی رونے کی آواز نہیں آتی ہے۔ ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت گزرا، وہ صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ عصر ہو گئی، وہاں اندر سے جو ہے خوشیوں کی آواز آ رہی ہے، ہنسی کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے کی آواز نہیں آتی۔ عجیب معاملہ ہے۔ حضور سجدے میں چلے گئے اور آج بگزار ہوئے، مولا پروردگار عالم تیرا مقرب فرشتہ جبریل نے آ کر خبر دی تھی کہ مولا پروردگار عالم کے محبوب جس بندے صاحب یہ پیار بھری باتیں کر رہے ہیں اس کو کل فوت ہو جانا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ مالک عصر کا وقت گزر گیا ہے لیکن موت نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا کہ محبوب معاملہ دراصل یہ ہے کہ میرے اس فرشتے نے جبریل نے جو کہا تھا، مجھے میری عزت کی قسم وہ سچ کہا تھا، اس کی تقدیر یہی تھی کہ کل ظہر میں اس کو فوت ہو جانا تھا، لیکن جب رات اس کے سامنے جو ہے پوری زندگی میں جو کبھی میٹھا نہ کھایا ہو وہ میٹھا رکھا ہوا تھا، اور اس فقیر نے جو ہے آواز دی تھی کہ خدا کے نام پہ مجھے کچھ میسر کرو، 3 دن سے بھوکا ہوں، تو اس میرے بندے نے پورا دسترخوان اٹھا کر اس کو دے دیا تھا۔ اور جب وہ دسترخوان دیا تو پھر فقیر کے ہاتھ اٹھے کہ مولا پروردگار عالم اس بندے نے تیرے بندے کا پیٹ بھرا ہے اور تیرے بندے کی مدد کی ہے، مولا ان کی جوڑی کو سلامت رکھنا، مولا ان کی جوڑی کو سلامت رکھنا، ان اولاد عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تقدیر تو یہ تھی کہ آج اس کو فوت ہو جانا تھا، لیکن اس بندے نے میرے فقیر کی مدد کی ہے، غریب بندے کی مدد کی ہے، ہم نے اس کی زندگی کو اور بڑھا دیا ہے، اب اس کی اولادیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں نکل کے تو دیکھے تو پروردگار عالم عرش الہی سے مدد کرتا ہے اور پھر اس کے لیے مدد بھی کی جاتی ہے۔ وہ ایک غریب جوان اور حضور نے اس کی کس طرح خواہشوں کو پورا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہو ابراہیم سے ایماندار پیدا، آپ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی کوئی حضور کا سچا غلام آ جائے
مسلمان کرنے والا آ جائے، قسم خدا کی آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آج بھی جو ہے رب کی رحمت آسمان سے ڈائریکٹ کر سکتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہو کوئی خدا کا چاہنے والا، ہو کوئی مصطفیٰ کا چاہنے والا، میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ ہم غور کریں اپنے اندر، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنا مشکل، کتنا آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، کتنا آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، اور کتنا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ الاسلام گردن آدم برتار، اسلام نام ہے اطاعت و فرما برداری کے لیے گردن جھکا دینے کا۔ مذہب اسلام نام ہے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانے کا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں جب جنگ کا موقع ہوا کرتا تھا تو نہ خاندان دے کے جاتے تھے، نہ اہل و عیال دے کے جاتے تھے، بلکہ نکل دیا کرتے تھے حضور کے ساتھ، اور نہ جان کی پرواہ ہوتی تھی نہ مال کی پرواہ ہوتی تھی۔ اور پروردگار عالم نے پھر مرتبے اور مقام بھی ایسے عطا فرمائے کہ آج دنیا جانتی ہے صدیق اکبر کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم بھی ایسا فرماتا ہے کہ جب نماز عصر نکل جاتی ہے تو سورج واپس آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کرم بھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب اژدہا ڈس لیا کرتا ہے تو حضور کے دعا پہ دہن سے وہ شفا بھی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کرم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی سے ان کے لیے خوشخبری اتارتا ہے۔ آج بھی وہ ابراہیم سے ایماندار پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ مذہب اسلام اور ہمارا مسلمان ہونا حقیقت میں جو ہے موافق نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اندر غور کریں تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن شرعی اعتبار سے مسلمان جس کو کہا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو امانت میں وفا کرے، خیانت نہ کرے۔ مسلمان دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، مسلمان ظلم و ستم کرنے کا نام نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ زناکاری میں شامل ہونے کا نام نہیں ہے، مسلمان سود کھانے کا نام نہیں ہے، مسلمان جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، مسلمان چوری کرنے کا نام نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے وہ غیبت اور چغلخوریوں میں جو ہے مبتلا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان نام ہے امانت داری کا، مسلمان نام ہے وفائی کا، مسلمان نام ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، مسلمان نام ہے جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا، مسلمان نام ہے پڑوسی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ زمانے کے اندر ہمارے چرچے ہوں گے۔ کل کے مسلمانوں کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ غیر مسلم تعریف کیا کرتے تھے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کافر قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں اسلام کو، لیکن ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ محمد عربی کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہوگا، یہ قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسلمانوں کی شان تھی، لیکن آج کے مسلمان اس سے برعکس ہے۔ آؤ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور خدا نے کیا ہی خوب کہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ گناہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، آؤ اپنے کریم رب کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے بھاگے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، آخر کدھر جاتا ہے؟ آجا ہماری بارگاہ میں آجا، تیرا رب آج بھی اپنی آغوش لینے کے لیے تیار ہے، تیرا رب آج بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا عظیم بیان ہے، کتنا انداز۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کی طرف آجا جو بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے زیادہ کرم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں بے ہم، نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا۔ ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں رزق دیا جائے، لیکن پروردگار عالم پھر بھی کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور ہموار بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس صورت میں چاہا تجھ کو مرکب کیا۔ اس کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں لوگ، رب ہونے کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، زمانے کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں چہرے ہیں، لیکن یہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ
کہ دیکھو ہر چہرے کو ممتاز بنایا ہے، ہر چہرے کو ایک دوسرے سے جدا گانا بنایا ہے. کوئی چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ